غزوہ تبوک کب پیش آیا اور اس حملے کی خبر کس نے دی؟ حضرت تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام بھی تبوک پڑ گیا۔ معرکہ موطا کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غسانی قبائل جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو کیسر روم ہرقل نے اس لڑائی کے لیے ابھارا۔ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کو ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ سخت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کے دن، پھلوں کے پکنے کا موسم تھا جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بہت دشوار۔ ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم میں ہر اس شخص کی شرکت لازمی قرار دی جو صحت مند ہو اور اس کے پاس سواری کا جانور موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مال و اسباب اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور الفت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہائی لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم، سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9.13 ٹن یعنی 500 کلو گرام کھجوریں پیش کی اور حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر مزدوری کر کے نصف صحا کھجوریں کما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اموال رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے اور دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اہل بیت کی حفاظت، گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر مامور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص جذبہ ایمانی اور جہاد کے شوق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت تبوک کے سفر کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ زیادہ سفر اور سواریوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا لیکن منافقین کا ٹولہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا۔ منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعاً راضی نہ تھے اور اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوفزدہ کرنے میں مشغول تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ الوداع کے پاس زباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ
اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا تھا۔ سواریاں کم تھیں، زادرہ بہت تھوڑا تھا اور پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک اونٹ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر و تحمل اور جوان مردی سے طے کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسرات یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جرات مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس غزہ پر مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ مدینہ منورہ واپسی پر عورتوں اور بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ اقبال کیا۔ دوستو، میں آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔